بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میاں رضا الرحمان ہے اور میں سرونگ اسکول الائنس پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ایجوکیشن کا چیئرمین بھی ہوں. آج لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ جناب طارق مصباح صاحب اور سینئر وائس پریزیڈنٹ خصوصی طور پہ ناصر حمید خان صاحب کی ریکویسٹ پہ ایجوکیشن منسٹر جناب مراد راز صاحب لاہور چیمبر تشریف لائے اور وہاں پہ انہوں نے اسکولز کے متعلق اسکولز کمیونٹی کے جو مسائل تھے اور ایجوکیشن کے جو مسائل تھے اس کے اوپر بڑی اچھی بریفنگ بھی دی اور جو ہمارے پرابلمز آ رہے تھے یا جہاں پہ ہمیں کنفیوژن تھی ان کو سب کو کلیئر کیا. میں آپ کو یہاں بات واضح کرتا جاؤں کہ سب سے پہلے سنگل بک کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ سنگل بک رائج کر دی جائے گی اور پی سی ٹی بھی جو بک دے گا وہ سب اسکولوں کو لینا لازمی ہوگی. وہ انہوں نے بالکل اس کو ڈینائی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں پی سی ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے خود بات کروں گا اور فوری طور پہ انہوں نے لاہور چیمبر کی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک کمیٹی ریفارم کرنے کا بھی آرڈر دے دیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ پاپیرا لاء کے اوپر بات ہوئی. جو پنجاب پرائیویٹ اسکول ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ایکٹ آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ان سے جو بات ہوئی اس میں بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں تمام چیزوں کو ایڈریس کیا. ایل ڈی اے کا جو ایکٹ 2020 آیا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی شیخ عمران صاحب سے میں اس میں بات کروں گا اور اس کے جو بچوں جو اسکولز کو جو اس میں پرابلمز آ رہی ہیں جیسا کہ 5 اگر آپ نے کلاس 5 تک اسکول کھولنا ہے تو آپ کو 2 کنال کی بلڈنگ ریکوائرڈ ہوگی ایل ڈی اے کے رولز کے مطابق اور اگر آپ نے میٹریکولیشن کا اسکول کھولنا ہے تو آپ کو 4 کنال کی بلڈنگ ریکوائرڈ ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ لاہور میں 4 کنال کی بلڈنگ لینا بہت مشکل ہے اور بہت ایکسپینسو ہو جائے گا اسے سارا. انہوں نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ضرور ان سے بات کی جائے گی اور اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان سے آج گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی اور اس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم تقریباً 2 سے 4 ہفتے کی چھٹیاں دیں گے. سیشن ہمارا مئی میں سٹارٹ ہوگا اور گرمیوں کی چھٹیاں بہت کم ہوں گی اور بچے ریگولر اسکول آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے سرونگ اسکول الائنس کے پلیٹ فارم سے ان کو یہ دوبارہ ریکویسٹ کی. ہم شروع سے یعنی تقریباً میرا حال ہے کہ ہم اپریل 2019 سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اسکولز کے لیے فائنینشیل پیکج دیا جائے. انہوں نے اس کے اوپر بھی اپنا موقف دیا کہ وہ اس کے لیے ضرور کوشش کریں گے اور آج کی جتنی میٹنگ ہے اس کی جتنی بھی آگے ریکارڈنگ ہے وہ اس کے ساتھ آگے اٹیچڈ ہے. آپ اس کو سارا دیکھیں. اس میں تمام آنسرز ان کی طرف سے جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت ساری باتوں کو کلیئر کرتی ہیں اور ہمارے لیے لگتا ہے کہ کچھ آگے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میاں رضا الرحمان ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ صاحب کا, سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب کا اور ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی. اور بہت خوشی ہوئی کہ مراد راز صاحب نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں آج ٹائم بھی دیا اور کچھ ہمارے جو گریوینسز تھے اس کا سولوشن پیش کیا. سر تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی وزیر تعلیم آئے نا جی ہی از دا موسٹ ڈائنامک ایجوکیشن منسٹر. ان کی اپروچ ان کی سوچ بہت اچھی ہے, بہت ایڈوانس سوچتے ہیں اور بچوں کے لیے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور توفیق دے کہ اس کو بہتر طور پہ مزید بہتر طور پہ کر سکیں. الحمدللہ اس کو میں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ جو انہوں نے عمران خان گورنمنٹ نے جو یہ سنگل نیشنل کریکولم جب بنایا تو اس میں تمام وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں جو قرآن کریم میں سے ہیں. ایون کہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی ڈال دیا گیا ہے. پہلے ہمارے پاس یہ ایکسیس نہیں تھی کہ ہم بچوں کو ترجمہ پڑھائیں یا اسکول اپنے بیسس کے اوپر کرواتے تھے. جیسے کہ میں بہت سارے اسکولوں کو جانتا ہوں جو اپنے طور پہ بچوں کو ترجمہ پڑھا لیتے تھے. لیکن اب چونکہ وہ سلیبس کا حصہ بن گیا ہے, اب جتنے بھی بچے ہیں جیسے کہ اس وقت تقریباً 5 کروڑ بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ان سب کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا ہے. جب بچے قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے لائف کے بارے میں. اور جیسے ابھی لائف سکلز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو قرآن میں تمام لائف سکلز باری باری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرائب کی گئی ہیں. تو یہ جو ہمارا سنگل نیشنل کریکولم ہے اس میں یہ تمام سکلز ڈال دی گئی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے بڑا ایک ایسا اقدام کیا ہے. اس میں سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آپ کے پی سی ٹی وی کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے جو اپنی 7 جنوری کو جو میٹنگ کی ہے اس میں بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ ہم آپ کو جیسے آپ نے بتایا نا کہ سرکل دیں گے آپ اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی بک بنا سکتے ہیں. انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک بک دیں گے, سنگل بک دیں گے. انہوں نے ڈینائی کیا کہ ہم آپ کو ایک اسپیکٹرم دیں گے اور اس میں رہتے ہوئے آپ اپنی بک کوئی بھی چوائس کر لیں. اس میں انہوں نے یہ بھی بات میٹنگ میں بڑی واضح کی ہے کہ ہم کسی بھی پبلشر کو اس سال این او سی نہیں دیں گے کیونکہ اس سال ہم چاہتے ہیں کہ پی سی ٹی وی کی بک لگائی جائے. اسی پہ سر ہمارا اعتراض تھا, اسی پہ ہماری ریکویسٹ تھی آپ سے کہ آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ خود دیکھ لیجیے کیونکہ جیسے آپ خود فرما رہے ہیں
کہ آپ سرکل دیں گے. تو جب آپ سرکل کا آپ خود کہہ رہے ہیں تو وہ بہت بڑا اسپیکٹرم ہے, اس میں بچوں کا لیول فرق ہوتا ہے, پیرنٹس کا لیول فرق ہے, ٹیچرس کا لیول فرق ہے, تو آپ اپنے لیول کے مطابق اس میں سے کوئی بھی بک چوز کر سکتے ہیں. لیکن جب پی سی ٹی وی بک دے گا تو وہ ہمارے لیے پھر شاید مشکل یہ ہو جائے گی کہ جو پی سی ٹی وی 1 میں پڑھا رہا ہے وہ میں اپنے گروپ میں پڑھا چکا ہوں, اب میرے بچے کو 1 میں ریپیٹ کرنی پڑے گی, تو وہ یہاں پہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ان سب کے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. تو سر پلیز اس پوائنٹ آپ مجھے اپنا ایک ریپرزینٹیو جو ہے نا وہ دے دیں تاکہ آپ لوگ ذرا نمبر لے لیں ان کا, ٹھیک ہے نا جی, نام اور نمبر. میں میٹنگ رکھوا دیتا ہوں. لیٹ می ٹاک ٹو ہم فرسٹ مائی سیلف, آئی کال ہم ٹو مائی آفس اینڈ لیٹ می کلیریفائی کہ یہ کیا سچویشن ہے. کیونکہ دیکھیں ایک بڑی ہی ریزنیبل بات یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب کا اسکول ہے اور وہ لے رہے ہیں 50,000 روپیہ فیس مہینے کی, اور سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب کا اسکول ہے وہ لے رہے ہیں 5,000 روپیہ فیس, انہوں نے 50,000 روپیہ جسٹیفائی تو کرنا ہے نا جی, میں 50,000 روپیہ کیوں لے رہا ہوں مہینے کا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور وہ جسٹیفائی کیسے کریں گے جب وہ اس کتاب کے ساتھ 10 چیزیں بیچ میں اور ڈالیں گے اسی سرکل کے اندر رہتے ہوئے, اور ساتھ کچھ اور مواد بھی ڈالیں گے اس کو ہیلپ کرنے کا یہ وہ, کیونکہ ہی ہیز ٹو جسٹیفائی کہ جی سب ایس این سی پڑھا رہے ہیں مگر آپ 50,000 کیوں لے رہے ہیں اور آپ 5,000 کیوں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. سو ہی ول ہیو ٹو, اب وہ بکس ان کو ڈیولپ کرنی پڑیں گی جس کے اندر ایکسٹرا چیزیں ہوں گی اسی کریکولم کے سرکل کے اندر رہتے ہوئے. انہوں نے کہنا جی میں 5,000 لے رہا ہوں تو میں تو ایگزیکٹلی وہی پڑھا رہا ہوں, کیونکہ میجورٹی 5,000 اور کم اسکولوں کے اندر گورنمنٹ کی کتابیں استعمال ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, گورنمنٹ کو ہی وہ فالو کرتے ہیں ایگزیکٹلی. مگر دا ایلیٹ اسکولس بیکاز دے ہیو ٹو جسٹیفائی دیئر فی دے ول ہیو ٹو کریٹ سم تھنگ ایلس. سو اس کے اوپر ایبسولوٹلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ وہ میں ان سے بات کرتا ہوں. آپ اپنا ریپرزینٹیو مجھے ایک دیں. سر اس میں سر ایک 2-3 گزارشات اور ہیں. سر ایک ایل ڈی اے نے نیا ایکٹ اس دفعہ لینڈ کا ریفارم کا کیا ہے, اس میں انہوں نے 4 کنال کا اسکول فار ہائی سیکشن کے لیے فائنلائز کیا ہے, اور اگر آپ نے پرائمری اسکول کھولا ہے تو دیٹ وڈ بی 2 کنال, منیمم 2 کنال ایریا. تو سر اگر فرض کیجیے کہ یہ لینڈ ریفارم جو نیا ان کا آیا ہے پورا ایکٹ, یہ اگر وہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو چھوٹے اسکول ہیں 1 کنال میں ہیں یا 10 مرلے میں, ان کے لیے مینج کرنا جو پہلے والے ہیں وہ چلتے رہیں گے, جو آگے انہوں نے بنانے ہی اس کے لیے نہیں. سر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, میری اس پہ 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں ان کے ایس ایم عمران صاحب سے جو اس کو جنہوں نے یہ سارا ایکٹ بنایا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ جو آپ کے پاس اگر 2 کنال جگہ نہیں ہے تو پھر آپ یا تو اس سے پہلے 2 کنال جگہ پوری کر لیں, ادروائز ہم اس سے چھوٹے اسکول بند کر دیں گے. دیٹ واز ویری کلیئر. میں عمران کے ساتھ بیٹھ جاؤں سر پلیز. سر یہ ایکچولی ہم آپ کو نا اپنا سربراہ یہ والا ذرا لکھ لینا پوائنٹ, میں نے عمران سے بات کرنی ہے. سر ہم آپ کو اپنا سربراہ سمجھتے ہیں, کوئی سربراہ نہیں ہوں میں, ایسی کوئی بات نہیں, بالکل بھی ڈاکٹر صاحب میں کوئی سربراہ نہیں ہوں, آئی ایم جسٹ اے فرینڈ ہیئر. سو بالکل میں ایک ہی میں اس طرح کی چیزیں. میں ایک اور گزارش یہ تھی, جو پاپیرا کا نیا لا آ رہا ہے سر, وہ آپ کی زیر نگرانی ہی ہو رہا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پری بزنس میکینزم میں نہیں آتی. جیسے میں 1-2 ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں. اس میں آپ نے جو آپ کی ٹیم ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے اسٹاف کی سیلریز بھی وہ لوگ فائنلائز کریں گے. اس میں یہ بات بھی طے کی گئی ہے کہ کس اسکول کی کتنی فی ہوگی, ہم اس کی تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے. اس میں سر اس طرح کے یعنی مزید بہت سارے پوائنٹس ہیں, لیکن یہ چند پوائنٹس صرف آپ کے نوٹس میں لانے کی ریزن. جو بھی آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہے غلط انفارمیشن دے رہا ہے, کیونکہ کوئی سیلری ہم آپ کی نہیں کریں گے. اس کے اوپر فی کے اوپر یہ ہے کہ جتنی آپ فی لے رہے ہیں آپ کی فی کا, کیونکہ دیکھیں جس نے 5% تو ہے ہی الاؤ, ٹھیک ہے, اس سے اوپر جس نے لینی ہے تو وہ ہمیں اپنے فائنینشیلز بھی دکھائیں گے جی کس وجہ سے سختی ہو رہی ہے ان کے اوپر, وہ کیوں نہیں افورڈ کر سک رہے, اور جس کی جو پرابلم ہوگی وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ حل ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ سارے سمجھتے ہیں کہ میں پرائیویٹ اسکول کا بڑے خلاف ہوں, یہ وہ بالکل بھی نہیں. میں صرف اس چیز کے خلاف ہوں کہ اس کو بالکل بزنس نہ بنا دیں, اس کو ذرا تھوڑا تعلیمی کی طرف بھی رہنے دیں پلیز. I don't want it to be made an absolute business. So اس کے لیے اگر کسی نے انکریز کرنی ہے وہ ہمیں اپنے فائنینشیلز دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی سختی ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نہیں چلا سکتے ایک ادارہ, ہم ان کو بالکل انکریز کرنے دیں گے. ایوری تھنگ اتنی کرسٹل کلیئر ہو جائے گی نا, جو ہم پرائیویٹ اسکولس کا ایکٹ لے کر آ رہے ہیں. اب آپ ڈاکٹر صاحب یہ سوچیں 1984 سے چیز اپڈیٹ نہیں کی گئی, جہالت ہے کہ نہیں ہے بالکل, کہ 84 سے ایک ایکٹ پرائیویٹ اسکولس کا, تعلیم کو تو ترجیح دی نہیں گئی نا بالکل اس ملک کے اندر. تو تعلیم کو تو انہوں نے کہا بالکل سائڈ پہ رکھ دو تاکہ ہمارا جو جاہل ووٹر ہے وہ جاہل ہی رہے اور ہمیں وہ ووٹ دیتا رہے گا. سو تعلیم کو اس دفعہ پہلی دفعہ ہوپ فلی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پریفرنس دی جائے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کو,
سو اس لیے آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی دس ول بی اے گڈ تھنگ. سر اس میں میری گزارش یہ ہے کہ میں بیسیکلی 5,000 سے کم فی والے اسکولس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ کیٹیگریز بنا دینا تو بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن 5,000 فی والے اس کے لیے ہے, اس کے اندر بیچ میں ہے, سر اس میں ہے, ایکٹ میں ہے. شہزاد سر ہو گئی آپ کی بات ختم. سر ایک اور گزارش ہے, Please. آپ نے جیسے سر ابھی فرمایا کہ اسکول دوبارہ بند کیے جا سکتے ہیں, تو میری سر اس میں ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آتا ہے تو اسکول کو سپورٹ کرنے کے لیے, کوئی فائنینشیل سپورٹ دینے کے لیے کوئی آپ ایک پلان مرتب کر لیجئے, کیونکہ اس وقت لوگ بڑے کرائسس میں ہیں اسکول بند ہونے کی جگہ پہ. آپ کو اس کا بہتر احساس ہے. تو سر یہ ایک ریکویسٹ ہے لاسٹ پلیز. تھینک یو ویری مچ سر.